السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں حکیم نذیر احمد چودھری، تندرست دواخانہ چونیا سے۔ آج میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ کچھ یوں ہے کہ اس وقت ہماری جو ہے وہ آبادی بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور ہمارے ہاں جو ٹریٹمنٹ کے لیے طریقہ استعمال کیے جاتے ہیں اس میں ایلوپیتھک ہے، ہربل ہے، طب یونانی ہے، پھر اس کے علاوہ ہومیوپیتھی کا طریقہ استعمال ہو رہا ہے۔ یہ ہومیوپیتھی اور جو ہربل ہے، ہربل اور طب یونانی، اس کو ٹریڈیشنل میڈیسن بھی کہا جاتا ہے۔ تو کیا ایسی کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پہ آج ہر بندہ جو ہے وہ معدہ کا مریض ہو چکا ہے، معدہ کے علاج کے لیے وہ مارا پھر رہا ہے؟ اگر کسی کو قبض ہے تو اس سے علاج نہیں ہو پا رہا، اگر کسی کو خدا نخواستہ گیس کا پرابلم ہے تو وہ روزانہ میڈیسن استعمال کر رہا ہے، اگر کسی کو خدا نخواستہ موشن کا پرابلم ہے جس کو کرونک ڈائریا کہا جاتا ہے تو وہ اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے مارا پھر رہا ہے، اس کا علاج نہیں ہو رہا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ڈکاریں آ رہی ہیں، ان کی ڈکاروں کا پرابلم سالو نہیں ہو رہا۔ کئی جو ہیں وہ ان کو پرابلم ہے کہ ان کے پیٹ کے اندر جلن ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، پھر اس طرح سے اور بہت سے پرابلمس ہیں جو کہ معدہ کے حوالہ سے ہیں، اور معدے سے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ تنگ بھی ہیں۔ ان میں میرے بھائیوں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ اور ساتھ میں جو میرے بھائیوں دوسری ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ کھانے پینے کے جو معاملات ہیں ان میں انتہائی کم مقدار میں کھائیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں ان کو اگر آپ زیادہ کھانا دیتے ہیں تو وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے کھانے کی مقدار کو ہی کم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ تندرستی عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری میڈیسنس کے سسٹمز ہیں، ایلوپیتھی کے اندر جو ہے اگر تو آپ کو کوئی بیکٹیریل یا وائرل انفیکشن ہے تو بہترین علاج کیا جاتا ہے ایلوپیتھی سائنس کے اندر یا ٹریٹمنٹ کے اندر۔ اگر آپ کو کچھ سسٹمیٹک پرابلم ہے جس میں نہ تو آپ کو کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی وائرل انفیکشن ہے تو پھر ایلوپیتھی میں اس کی ٹریٹمنٹ آپ کے لیے مضر ہوگی، وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ آپ کو پھر تلاش کرنا ہوگا کہ سسٹمیٹک ٹریٹمنٹ کے لیے کون سی میڈیسن جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں آپ رجوع کر سکتے ہیں طب کی طرف یا پھر ہومیوپیتھی کی طرف۔ اب دوسری پرابلم، اگر خدا نخواستہ آپ کو کچھ سرجیکل ایشو ہے، جیسے ہرنیا کا ایشو ہے، جیسے پھر جو ہے وہ کوئی غدود جو ہے اس کا سائز بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، جیسے پھر اگر ہم یہ کہیں کہ اس کی جو باڈی ہے اس میں کوئی ڈس آرڈر آ گیا ہے سرجیکلی وجہ سے، تو پھر کیا کرنا ہوگا، ہمیں ایلوپیتھی کی طرف جانا ہوگا۔ اگر سرجیکل پرابلم نہیں ہے، سسٹمیٹک پرابلم ہے، جیسے قبض کا پرابلم جو ہے وہ ایلوپیتھی سے ٹریٹ نہیں ہونے والا، اس طرح سے جو کرونک ڈائریا ہے وہ بھی ایلوپیتھی میں ٹریٹ نہیں ہونے والا، اس طرح سے گیس کا جو رہنا ہے وہ بھی ایلوپیتھی میں ٹریٹ نہیں ہونے والا۔ اس کے علاوہ جو بد ہضمی کی کیفیت ہے جو کہ دائمی ہو وہ بھی ایلوپیتھی سے نہیں ٹریٹ ہوگا۔ پھر اس طرح سے اگر ہم بات کریں کہ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی جو زبان ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ خدا نخواستہ برا ہے، وہ کڑوا ہے ذائقہ، ان کا منہ کا ذائقہ ترش ہے۔ پھر یہ جو معاملات ہیں ان کی بہترین ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہربل ادویات میں موجود ہے۔ اب اگر میں بات کروں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہماری جو پیٹ کا سائز ہے وہ بڑھ گیا ہے، وہ کیا کریں، وہ صرف اور صرف اپنی اسٹومک کی ٹریٹمنٹ کی طرف توجہ دیں۔ اگر ان کا معدہ صحیح ورک کرے گا تو ان کا پیٹ جو ہے وہ اپنی پوزیشن میں آ جائے گا۔ پھر اس طرح سے لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارا وزن بہت بڑھ رہا ہے، بہت ہی وزن بڑھ رہا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو باڈی ہے اس میں وہ گلائنڈس جو کہ خوراک کو ڈائجسٹ کروانے کے بعد انرجی میں کنورٹ کرتے ہیں وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہے۔ وہ انرجی میں کنورٹ کرنے کی بجائے اس کو فیٹ میں کنورٹ کر رہے ہیں ہماری جو فوڈ ہے، تو وہاں پہ ان کو اس چیز کی طرف توجہ دینا ہوگی۔
اس طرح سے اگر میں یہ بات کروں کہ کیا ساری چیزیں ایلوپیتھی میں ٹریٹیبل ہیں، میرے بھائیوں بہت معذرت کے ساتھ ہم کو دھوکے میں رکھا گیا ہے آج تک، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ریسرچ ہو رہی ہے اور یہ رزلٹ سامنے آ رہے ہیں کہ ان میں صرف اور صرف وٹامنس اور نمکیات کی کمی کی وجہ سے وہ مرض لاحق ہوتا ہے، جبکہ ایلوپیتھی میں اس کے لیے بھی اینٹی بائیوٹکس اور اینٹی وائرل ادویات استعمال کروائی جاتی ہیں جو کہ خاطر خواہ باڈی کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اس طرح سے اگر ہم بات کریں کہ کیا ہمیں ہر وقت ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کیا ہر وقت حکیم کے پاس جانا چاہیے، یا کیا ہر وقت ہمیں ہومیو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، تو میری طرف سے جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو سرجیکل پرابلم ہے، اگر آپ کو ایمرجنسی ہے، یا کچھ ایسا پرابلم ہے جس میں خدا نخواستہ ہڈی کا ٹوٹ جانا یا پھر اس طرح کے کوئی معاملات جو ہیں وہ ہو گئے ہیں، تو پھر آپ کو فوراً سے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، یعنی ایلوپیتھی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کو سسٹمیٹک پرابلم ہے، آپ کو باڈی کے حوالے سے کوئی پرابلمس ہیں، آپ کے کوئی نمکیات کم ہیں، آپ کی باڈی میں وٹامنس کم ہیں، منرلز کم ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کسی طبیب سے رابطہ کریں گے۔ اب کس طبیب سے رابطہ کرنا ہے؟ ہر وہ طبیب اچھا ہے، ہر وہ حکیم اچھا ہے، ہر وہ پروفیسر اچھا ہے، ہر وہ ڈاکٹر اچھا ہے جس سے کسی بھی پیشنٹ کو شفا کا سبب مل جائے۔ شفا یا صحت جو ہے وہ اللہ نے دینی ہے، تندرستی اللہ نے دینی ہے، لیکن مریض کے لیے ہر وہ معالج اچھا ہوگا، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ حکیم ہو، چاہے وہ ایلوپیتھ ہو، چاہے وہ ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہو، تو وہ اچھا ہوگا اس کے لیے جس سے وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو میرا یہاں پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام کیٹیگریز کے جو معالج ہیں وہ درست کام اگر کریں اور لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ بھائی اگر آپ اس کو فلاں جو طریقہ علاج ہے اس میں علاج کروائیں تو آپ کو بہتر نتائج ملیں گے، تو عوام کو کافی مسائل جو ہیں ان سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو صرف فوڈ آئٹمس جو ہیں ان کی سلیکشن بتا دی جائے تو ان کے جو ڈیزیزز ہیں وہ کئی سالوں پرانے ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور ٹھیک کرنے والے اللہ رب الرحمن کی ذات ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ کئی سال تک حکومت سے علاج کرواتے ہیں، لیکن ان کا جو پرابلم ہوتا ہے وہ میڈیکلی ہوتا ہے، یعنی اس کا ہربل ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا، اس کا ایلوپیتھی ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے۔ جیسے ہرنیاں اگر سائز میں بڑھ گئی ہیں تو اس کا حکیم کے پاس جانا میرا خیال مناسب نہیں ہے، اس کی سرجری ہوگی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں یہاں پہ آپ کو آخری بات یہی کرنے لگا ہوں کہ صحت اور تندرستی دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور بہتر سے بہتر سبب تلاش کریں اور اپنا علاج جو ہے اس کو کروانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ کو ڈاکٹر سے علاج کروانا ہے یا حکیم سے یا پھر ہومیوپیتھ سے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ پاک آپ سب لوگوں کو تندرستی صحت عطا فرمائے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔